السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ سورۃ النساء کی 19 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر عورتوں پر اسلام نے کتنا احسان کیا ہے اور کیا احسان کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کس انداز سے کرنا چاہیے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے زبردستی اس کے مال کے وارث بن جاتے، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، ہاں، اور اس عورت سے جبراً اپنے بھائی بھتیجے یا کسی رشتہ دار سے شادی کرا دیتے۔ اس قدر گمراہی تھی کہ سوتیلا بیٹا بھی باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتا، یا ایک ظلم یہ کیا جاتا وارث بننے کے لیے کہ اس کو ایسے ہی گھر میں بند کر دیا جاتا، رکھا جاتا، اور اس کو دوسری جگہ شادی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا، دوسری جگہ شادی کرنے سے روک دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اب زبردستی جبراً کسی کے وارث نہیں بن سکتے ہو۔ وہ جو جہالت میں تھا، اسلام سے پہلے تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم انہیں روک نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم ان چیزوں کے جن کو تم نے انہیں دیا ہے لے لو، یعنی مہر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جہالت میں یہ بھی ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ اگر عورت سے چھٹکارا چاہتے، کوئی عورت آئی، اب وہ پسند نہیں ہے یا من بھر گیا تو اس سے جان چھڑانی ہے، تو کیا کرتے؟ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے، دوری برتتے، اس لیے کہ خود ہی مجبور ہو کر چلی جائے، مجھے کچھ دینا نہ پڑے، کچھ لینا نہ پڑے، خود ہی چلی جائے گی تو پورا مال میرا ہو جائے گا۔ تو ایسے مجبور بھی نہیں کرنا ہے عورت کو کہ اس کے ازدواجی جو حق ہے، بیوی کا حق ہے، وہ بھی ادا نہ کرو اور اس کو طلاق بھی نہ دو، کچھ بھی نہ کرو، ایسے بیچ میں لٹکائے رکھو، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، دیکھیے اسلام نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر کسی عورت سے آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، شادی ہو گئی، طلاق کا بہترین طریقہ اسلام نے کیا ہے۔ اور جو خلا کی شکل ہے وہ عورت کی طرف سے ہے کہ اگر عورت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ خلا لے لے، لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ جب عورت خلا لے گی اپنی مرضی سے تو شوہر چاہے تو اس کا مہر، اپنا مہر دیا ہوا واپس لے سکتا ہے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، لیکن ایک حکم اب بھی باقی ہے کہ اگر کوئی بیوی بہت بڑی غلطی کر دیتی ہے، جیسے فحش کاری، زناکاری، بدکاری کر لیتی ہے، اب اگر شوہر یہ طریقہ اپناتا ہے کہ اس کو توجہ نہ دے، اس حال پر مجبور کر دے کہ وہ خود ہی چھوڑ کر چلی جائے، تو یہ طریقہ اس صورت میں جائز ہے کہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، واضح فحش کاری کا ارتکاب کر لے، جس کے بارے میں آپ کو دلیل مل گیا ہو،
تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسے ہی عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ خود ہی چھوڑ کر چلی جائے گی، مجھے طلاق نہ دینے پڑے۔ آج کئی سارے ایسے رشتے ہیں اس علاقے میں بھی اور ہمارے یہاں بھی کہ شوہر پسند نہیں کرتا ہے، لیکن صرف اس ڈر سے کہ اگر میں طلاق دوں گا تو مجھے پیسہ دینا پڑے گا، مجھے فلاں فلاں چیز دینی پڑے گی، تو اس لیے اس کو بیچ میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ کئی سارے ایسے واقعات، تو یہ اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھیے عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عورت کے ساتھ جو زندگی گزارنا ہے، بود و باش اختیار کرنا ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ رہنا ہے، اچھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال دے دی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو لے کر۔ بعض دیکھیے ہر آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، ایسے عورتیں ہیں ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی چیز کو لے کر تم ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھا ہو، یعنی بعض دوسری چیزوں کے اعتبار سے وہ عورت بہت اچھی ہو، بہتر ہو، جیسے بچوں کی تربیت دینے میں، یا اس سے اولاد ہو تو بہترین اولاد ہو، آپ کا گھر سنور جائے، اچھا ہو جائے۔ اگر کسی چیز کو لے کر آپ غلطی پر ہو یا عورت غلطی پر ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے برکت کا راستہ کھول دے۔ تو اس لیے طلاق دینے میں، بیوی کو الگ تھلگ کرنے میں، بیوی سے جدا ہونے میں کسی بھی مسلمان کے لیے یا مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ جلد بازی کرے۔ آج اسلام کو ایک طریقے سے بدنام اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جو حق طلاق دیا ہے اس کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، بات بات پر طلاق دے دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔